السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک ایسے پرندے کا ذکر کیا جس کا نام ہدہد ہے، جس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر نبی ہیں، انہیں ایک سلطنت تلاش کر کے دی تھی، اور اس سلطنت کو تلاش کرنے کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ تم جس سلطنت کی بات کر رہے ہو اس تک میرا یہ خط پہنچا دو۔ اب ہدہد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر اس سلطنت کی جانب روانہ ہوا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط وہاں تک پہنچا دیا۔ اس خط کے نتیجے میں ان لوگوں کی آپس کی مشاورت کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جایا جائے اور ان کے مذہب کو قبول کر لیا جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنی ذمہ داری کلمے کی دعوت کو ادا کیا تھا۔ اب وہاں سے ملکہ سبا، جو کہ قوم سبا کی ملکہ تھی، وہ جب روانہ ہوئی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں موجود لوگوں سے، جو کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ انسان، جنات، پرندوں چرندوں پر مشتمل مجلس ہوا کرتی تھی، اپنی مجلس میں موجود لوگوں سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے مجھ تک پہنچا دے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا یوں ذکر کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ان کا تخت مجھ تک پہنچا دے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جنات میں سے جو سب سے بڑا جن تھا، جسے عفریت کہا جاتا ہے، اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، قالا، کہنے لگا، عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت جن، جو کہ سب سے بڑا جن تھا، جنوں کا سردار، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، ہاں میں اس تخت کو بہت جلد آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی دیر تک تم اسے پہنچا سکتے ہو، کہ اس نے کہا کہ آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر قادر بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں اس تخت میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا یا اس تخت کو غائب نہیں کروں گا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ یہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب اہلیان نے مجلس کی طرف توجہ کی تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اور وہ شخص کون تھا؟ قالا، کہنے لگا، الذی، وہ شخص، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی جو کتاب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بطور قانون کے عطا کی گئی تھی، جو شخص اس کتاب کا ماہر تھا، جس کے پاس اس کتاب کا علم تھا، تو کہنے لگا، انا آتی کا، میں لے آؤں گا اسے آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اس کا صرف یہ کہنا ہی تھا، تو جیسے ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو مستقرا عندہ، ملکہ سبا کا تخت اپنے پاس موجود پایا۔ قالا، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو علم ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو صاحب علم شخص ہوگا اس پر دنیا کی کوئی اور مخلوق قدرت حاصل نہیں کر سکتی۔ جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ رویہ ہے کہ ہم جنات سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور عصیب سے اور ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ صاحب علم
شخص جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں پر حاوی اور بالاتر ہوتا ہے۔ آج آپ ٹیکنالوجی کو ہی دیکھ لیجئے کہ کون سی مخلوق ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی شکل میں جمع کر دیا؟ وہ انسان ہی ہے۔ انسان نے اپنے علم کی بنیاد پر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر بیٹھنے والے فرد کے رابطے کو کتنا زیادہ آسان بنا دیا۔ یعنی جیسے ہم اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فوراً سے گفتگو کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر بڑے آسانی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور مبارکہ میں تخت کا واقعہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ حاصل کریں تاکہ ہمارے فہم کو وسعت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔